آج چونکہ 14 ذی الحج ہے اور 18 ذی الحج کو اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک ذو النورین تم کو جوڑا نور کا۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی کہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر 2 مرتبہ دولہا بن کے جانے کا شرف حاصل ہوا ہے، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ تو اسی حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوگی۔ آج سے 4 دن بعد آپ کا یوم شہادت ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے پہلے میں اس کی طرف آتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ حجرات ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ فرماتا ہے پر اللہ نے محبت ڈال دی تمہارے دلوں میں، ایمان اور کھبا دیا اس کو تمہارے دلوں میں، کہ تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور ایمان کو پیوست کر دیا، کھبا چھڑیا تواڈے دلاں وچ۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور آگے اللہ فرماتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان کھبا دیا اور لائق نفرت بنا دیا تمہارے دلوں میں کفر کو، گناہ کو، نافرمانی کو، یعنی تمہارے دل ایسے بنا دیے کہ تمہارے دلوں کو نفرت ہو گئی کفر سے، فسوق سے یعنی گناہوں سے اور نافرمانیوں سے۔ اولئک هم الراشدون، اللہ فرماتا ہے یہ ہیں راشدین یعنی ہدایت یافتہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، اور زمانہ جانتا ہے جتنے صحابہ راشدین ہیں ان میں سے 4 صحابہ تمام صحابہ کے سردار ہیں۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، دوسرے حضرت عمر فاروق ہیں، تیسرے حضرت عثمان غنی ہیں اور چوتھے مولا علی ہیں۔ تو میرے دوستو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابھی آپ نے سن لیا کہ اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے دلوں میں کفر اور گناہ کی نفرت ڈال دی، محبت بھر دی ان کے دل میں، ایمان پیوست کر دیا ان کے دل میں، کھبا دیا اور ان کے دلوں میں کفر کی نفرت ڈال دی، فسوق کی نفرت ڈال دی، عصیان کی، گناہوں کی، نافرمانیوں کی میں نے نفرت ڈال دی، اور یہ ہدایت والے ہیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی ہدایت دینے والے ہیں۔ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی زندہ ہیں، ابھی جنگ پہ گئے نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام احد پہاڑ پہ چڑھے تو آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو جب سرکار علیہ السلام چڑھے تو احد پہاڑ حرکت کرنے لگا، ہلنے لگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو وہ پہاڑ جنتی پہاڑ جو حضور سے محبت کرتا ہے، تو جب سرکار علیہ السلام چڑھے ہیں اور ساتھ حضور کے 3 یار چڑھے ہیں تو وہ خوشی سے جھومنے لگا، خوشی سے ہلنے لگا کہ اتنی بڑی ہستیاں میرے اوپر آ گئی ہیں، وہ خوشی کے ساتھ جھومنے لگا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ احد پہاڑ ہل رہا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے اسے ارشاد فرمایا اپنی جگہ پہ ٹھہر جا، تو نہیں جانتا تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، ایک نبی ہے اور دوسرا کیا ہے جی صدیق ہے، اور پیچھے سرکار میں وشہیدان، اور تیرے اوپر 2 شہید ہیں۔ نبی تو سرکار تھے، صدیق و صدیق اکبر تھے، پیچھے 2 رہ گئے، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی ابھی زندہ ہیں، ابھی میدان جنگ میں گئے نہیں ہیں کہ جنگ میں زخمی ہو کے کسی کو بندہ کہہ دے کہ یہ شہید ہونے والا ہے، وہ خبر اور ہوتی ہے۔ وہ بالکل صحیح سلامت ٹھیک ٹھاک
احد پہاڑ پہ چڑھے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احد پہاڑ تو جھوم رہا ہے، تو ٹھہر جا، رک جا، ہلنا بند کر دے کہ تیرے اوپر عام لوگ نہیں ہیں، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ شہیدان کا لفظ بولا میرے دوستو، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی دونوں اسی دن سے جان گئے تھے جب بھی اللہ ہمیں دنیا سے واپس لے جائے گا تو عام موت نہیں، شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ اور ایک طبقہ جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن ہے، وہ نعوذ باللہ آپ کی شہادت کو شہادت نہیں مانتا، وہ کہتا ہے جی شہید نہیں ہوئے، بلکہ نعوذ باللہ کہتا ہے وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے انہیں مارا گیا اور انہیں قتل کیا گیا، لہٰذا ہم انہیں شہید نہیں مانتے، وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے انہیں مارا گیا نعوذ باللہ۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر تمہارا یہی معیار ہے کہ جس کو قتل کیا جائے اس کی غلطیاں ہوتی ہیں اس لیے قتل کیا جاتا ہے، تو نعوذ باللہ یہ معیار تو قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وہ بنی اسرائیل والے کیا کرتے تھے؟ وہ نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے بغیر کسی وجہ کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر وجہ کے انبیاء کو بھی شہید کیا جاتا رہا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا شہید ہو جانا وہ اس آیت سے، اس حدیث سے ثابت ہے کہ سرکار نے زندگی میں بتا دیا تھا کہ جب تم دنیا سے جاؤ گے تو عام موت نہیں، شہادت کی موت لے کر دنیا سے جاؤ گے۔ اور وہ جو دوسرا طبقہ کہتا ہے وہ کہتا ہے جی شہید کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی اچھے کام میں شہید ہو جائے یا اسے بغیر وجہ کے مارا جائے اس لیے شہید ہوتا ہے، تو انہیں بغیر وجہ کے نہیں مارا گیا، ان کی اپنی غلطیاں تھیں نعوذ باللہ جس وجہ سے مارا گیا، لہٰذا ہم شہید نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں تسی نہ منو، تواڈے مرنے نال اللہ کا فیصلہ تو نہیں بدل جانا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ان کی شہادت سے پہلے ان کی 2 گارنٹیاں دے دی تھی۔ پہلی گارنٹی یہ کہ جب دونوں دنیا سے جائیں گے تو ایمان کے ساتھ موت ہوگی، ایمان والی موت ہی شہادت ہوتی ہے نا، جو ایمان کے بغیر مرتا ہے وہ شہید تو ہو ہی نہیں سکتا، چاہے جنگ میں بھی مارا جائے وہ شہید تو نہیں ہوتا۔ پہلی ایمان کی اور دوسری راہ حق ہونے کی، اسی لیے سرکار علیہ السلام نے دونوں کے بارے میں شہید کا لفظ دنیا میں ان کی زندگی میں بول کے بتا دیا کہ میرے دونوں یار عمر فاروق اور عثمان غنی جب دنیا سے جائیں گے شہادت کی موت لے کر جائیں گے، پتہ چلا دونوں حق پہ ہوں گے تو دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث سے یہ ثابت ہو گیا۔ اور میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جب ظاہری طور پہ آخری ایام تھے نا، تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح ابن حبان کی جلد نمبر 8 اس وقت میرے پاس موجود ہے، جس کے اندر یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام کا دل چاہا کہ میں اپنے کسی صحابی سے بات کروں، تو حضور نے فرمایا کہ میرے کسی صحابی کو بلاؤ، میرا اس سے بات کرنے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ حضرت ابوبکر صدیق کو بلائیں، سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا حضرت عمر فاروق کو بلائیں، پھر سرکار علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ حضرت عثمان غنی کو بلائیں، سرکار نے فرمایا نعم، ہاں انہیں بلائیں۔ انہیں بلایا گیا۔ اب یہاں پر 1 منٹ کے لیے رکیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کا جب پوچھا تھا تو نہیں کہا تھا کہ نہ بلائیں۔ حضرت عمر فاروق کا پوچھا گیا تو نہیں بولا کہ نہ بلائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا تھا، پتہ تھا کل قیامت کے قریب ایسے لوگ آ جائیں گے جو اپنے پاس سے صحابہ اکرام اور اہل بیت کی دشمنیاں بناتے پھریں گے۔ اگر ادھر سرکار نے بول دیا ہوتا، پوچھا جاتا یا رسول اللہ ابوبکر صدیق کو بلائیں، سرکار نے فرمایا ہوتا نہیں اسے نہ بلاؤ۔ اگر سرکار نے بول دیا ہوتا تو یہ طبقہ آج اس حدیث کو سامنے رکھ کے کہتا لو دیکھو سرکار تے ناراض گئے نے دنیا تو، لہذا پتہ چلا کہ سرکار نے بلانے کا ذکر ہوا تو سرکار نے فرمایا نہ انہوں نہ بلائے، اس کا مطلب ہے سرکار راضی نہیں گئے دنیا سے۔ اور کمال کی عقل ہے میرے آقا علیہ السلام کی، جنہیں قیامت تک آنے والوں کے لوگوں کے غلط فہموں کا بھی پتہ تھا کہ ان کے غلط فہم میری صحیح حدیث سے غلط مطلب نکال لیں گے، اس لیے پوچھا گیا ابوبکر صدیق کو بلائیں، سرکار نے نہیں فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر پوچھا عمر فاروق کو بلائیں، سرکار نے نہیں کا لفظ نہیں بولا، خاموشی اختیار فرمائی۔ پتہ یہ چلا سرکار راضی تھے، بس وہ بات ایسی تھی جو حضرت عثمان غنی سے کرنے والی تھی، وہ بات ان کے لیے تھی۔ تو جب حضرت عثمان غنی کا نام لیا گیا میرے آقا نے فرمایا ہاں انہیں بلائیں۔ تو جب بلایا گیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت عثمان غنی آئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے قریب بلایا اور کان لگا کے ان کے ساتھ بات کی، اور بات کرنے کے بعد
حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان غنی جو ہے وہ تھوڑے سے پریشان ہوئے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب ہٹے پیچھے ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے اللہ میں تجھ سے صبر کا سوال کرتا ہوں۔ بعد میں حضرت عثمان غنی سے پوچھا گیا کہ سرکار نے آپ سے اس وقت قریب بلا کے کیا بات کی تھی؟ تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے حضور نے مجھے فرمایا تھا عثمان اللہ تجھے ایک قمیض عطا فرمائے گا، ایک کرتا عطا فرمائے گا، اور وہ کرتا وہ قمیض لوگ تجھ سے چھیننے کی کوشش کریں گے، لیکن تو نے جو ہے وہ لوگوں کے کہنے پہ وہ قمیض اتارنی نہیں ہے، چاہے کتنی بھی آزمائشیں آ جائیں۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں پیچھے ہٹا، اس لیے میں نے اپنی زبان سے یہ لفظ بولا کہ یا اللہ میں تجھ سے صبر کا سوال کرتا ہوں۔ پھر وہ وقت آیا کہ لوگ آپ کی خلافت کے خلاف ہو گئے، 40 دن تک آپ کے دروازے پر جو ہے وہ پانی بند کر دیا گیا، نظر بند کر دیا گیا، اور وہ مسجد نبوی جس سے حضرت عثمان غنی نے توسیع کی وجہ سے آپ نے زمین خرید کے اس زمین کو وسعت دی تھی، پہلی دفعہ مسجد نبوی کا جو جگہ تھی جو حضرت ابوبکر صدیق نے خریدی تھی۔ پھر سرکار نے فرمایا تھا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب لوگ زیادہ آنا شروع ہو گئے تھے، میرے حضور نے فرمایا تھا کون ہے جو مسجد نبوی کے ساتھ والی زمین کو خرید کر اسے وسیع کر دے، اسے وسعت عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی چپ چاپ اٹھے اور جا کر اللہ کی رضا کے لیے مسجد نبوی کو وسعت عطا کر دی۔ وہ مسجد نبوی کے وسیع کرنے میں آپ نے زمین خریدی، وہ زمین جسے آپ نے خریدا۔ ایک وقت آیا حضرت عثمان غنی کو خود اسی مسجد نبوی میں جانے سے 40 دن تک روک دیا گیا، لیکن حضرت عثمان غنی یہ سارا کچھ دیکھ کے اس وجہ سے خلافت سے دستبردار نہیں ہوئے، اور شہادت کو آپ نے جو ہے وہ پسند فرمایا کہ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عثمان اللہ تجھے قمیض عطا فرمائے گا، لوگ چاہیں گے اتار دے لیکن تو اسے نہ اتارنا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ جان چلی جائے لیکن میرے نبی کا فرمان میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اور یہ انداز دیکھیں آج ہمارا انداز کیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند ہونا تو ہر بندے کو یاد ہے، میں نہیں کہتا بھول جائیں، یاد رکھنا چاہیے، لیکن حضرت عثمان غنی جن کا مدینے میں پانی بند کر دیا گیا، کیا ان کا پانی بند ہونا کسی کو یاد نہیں ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں تھے جو نہ مکے کے بالکل ساتھ تھا نہ مدینے کے بالکل ساتھ تھا، یہ دور دراز کا علاقہ تھا، وہاں جا کے آپ کا پانی بند کیا گیا، ہر بندے کو یاد ہے۔ اور کرتے ہم کیا ہیں، جب 10 محرم کا دن آتا ہے تو ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں آپ کے اصالِ ثواب کی نیت سے ٹھنڈے پانی کی سبیل لگاتے ہیں، اپنی گلی کے باہر ٹھنڈا پانی میٹھا پانی بنا کے رکھتے ہیں کہ آئیں لوگ پئیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصالِ ثواب کے لیے۔ میں کہتا ہوں بالکل کرنا چاہیے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، آپ کریں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند ہوا وہ تمہیں یاد رہا، وہ جو سرکار علیہ السلام کے نواسے لگتے ہیں اور وہ جو سرکار کا دوہرا داماد لگتا ہے، جو حضرت عثمان غنی سرکار کے دوہرے داماد لگتے ہیں، ایک دفعہ داماد ہونا بھی بڑی شان تھی، دوہرے داماد لگتے ہیں، ان کا 40 دن تک پانی بند رہا۔ یہ ہمیں کیوں بول گیا ہے؟ اس کی اب وجہ یہ بتاؤں گا، شاید آپ کو غصہ لگ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے محبت خود نہیں کی، اساں گوانڈیاں کو ویکھ ویکھ کے کیتی کہ جکن تساں کرنا ہے نا اساں بھی اونج ہی کرنا ہے۔ اے زمینداری وچ کئیاں بندیاں نوں تے پتہ ہوندا ہے کہ کدو جاگ آونی ہے تے کدو وتر تے کدو پانی تے کدو وائی، تے کئیاں نے گوانڈیاں نوں ویکھنا ہوندا ہے، انہاں نوں کوئی نہیں پتہ ہوندا کہ کدو پانی لانا ہے، کدو کنک نوں پہلا پانی لانا، کدو دوجا لانا، کدو تیجا لانا، کدو وان پیانے نے، کدو جاگ آوے دی، کدو وتر آوے دا، کھ پتہ نہیں ہوندا۔ انہاں ادوں کرنا ہوندا جدوں گوانڈی کر لیندے نے۔ ساڈا بھی اوڑے زمیندار والا حساب ہو گیا ہے، سانوں خود نہیں پتہ کدے کدے نال محبت کرنی ہے تے کدے کدے نال کنج کنج کرنی ہے، سانوں بس اتنا پتہ ہے گوانڈیاں دا جڑا نا وہ 10 محرم نوں سبیل لگنی ہے تے اساں بھی 10 نوں ہی لانی ہے۔ تو میں نہیں کہہ رہا 10 محرم کو نہ لگائیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے داماد لگتے ہیں، 40 دن آپ کا پانی بند کیا گیا۔ اور یہ صحیح ابن حبان میرے پاس موجود ہے، ایک طبقہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب آپ شہید ہو گئے تو آپ کے جو اہل بیت ہیں، جو آپ کی گھر والیاں ہیں، ان کا بڑا وہ مظلومانہ کردار لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ہمارا تو یہ جو ہے وہ اہل بیت کی پاک عورتوں کے بارے میں یہ نظریہ نہیں ہے کہ کوئی نعوذ باللہ ان کے سر سے چادر اتار سکے، نعوذ باللہ، ہم تو ایسا سوچتے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ ایک طبقہ لوگوں کو رلانے کے لیے، اپنے پیسے بٹورنے کے لیے، پوری کی پوری مجلس کو رلانے کے لیے یہ مظالم بیان کرتا ہے۔ یہ اس وقت میرے پاس صحیح ابن حبان موجود ہے، آپ یقین کریں اس کے اندر
اندر جس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، آپ کی بیوی جو شہادت کے وقت پاس موجود تھی، ان کے بارے میں اتنا برا جملہ قاتل نے بولا میں موجود ہے، لیکن میرے اندر بیان کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے کتاب رکھوں گا، آپ آنکھوں سے دیکھ لیں گے لیکن زبان سے پڑھ نہیں سکیں گے۔ اتنا سخت انداز کا جملہ سیدنا عثمان غنی کی بیوی کے بارے میں قاتل نے بولا تھا، اور وہ کتابوں میں موجود ہے لیکن بندے میں پڑھنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے ساتھ ہونے والے ظلم تو تمہیں یاد رہے، حضرت عثمان غنی سے کون سی دشمنی تھی؟ ان کے ظلم تجھے کیوں نہیں یاد رہے کہ جن کا گھر میں اس وقت کوئی بیٹا بھی نہیں موجود تھا جب آپ کی شہادت ہوئی، آپ کی بیوی کے بارے میں کتنے نازیبا جملے، اور وہ جملے آج سن کے اگر پھر بھی بندہ کہے نہیں میں تے بس اہل بیت ہی جڑا نا میں بس انہاں دے نام دی سبیل لانی ہے، میں 40 دن عثمان غنی دا پانی بند رہا اتنا مینوں کوئی سروکار نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اسی اوڑے جٹاں جنوں خود کو نہیں پتا ہوندا کہ زمین نو پانی کدوں لانا ہے، کدوں وتر آنا ہے، کدوں جڑا کنک نو پہلا پانی لانا ہے تے کدوں دوجا لانا ہے تے کدوں تیجا لانا ہے، اسی وہی جٹ بن گئے ہیں۔ لہٰذا ہماری محبت ادھار ہے، دوسرے لوگوں سے دیکھ کے ہم نے محبت کرنا سیکھا ہے۔ اگر تیری محبت اہل سنت و جماعت والی ہو تو تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کیا گیا میں ان کے نام کی سبیل لگاتا ہوں، ایسے ہی سیدنا عثمان غنی جن نے مظلوم مدینہ جو ہے، مظلوم مدینہ جن کا نام ہے، کہ مدینہ میں جن کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا کہ وہ مدینہ جس کے اندر لوگ پانی جو ہے وہ خرید نہیں سکتے تھے جب ہجرت کر کے آئے تھے، بئر روما ایک جو ہے وہ یہودی کا کنواں تھا، حضرت عثمان غنی نے وہ کنواں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے سرکار کے حکم پر جو ہے وہ خرید کر بالکل فی سبیل اللہ تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ عثمان جس نے سارے مدینے کو پانی پلایا ہو، اس عثمان کا 40 دن پانی بند کر کے شہادت جو ہے ان کی ہو جائے، اور آج کے امتی کو حضرت عثمان غنی کی دردناک شہادت یاد نہ رہے، اسے بس اہل بیت کرام کے مظالم یاد ہوں۔ میں نے کچھ 6 دفعہ کہا ہے کہ میں ان کا انکار نہیں کر رہا کہ آپ 10 محرم کی سبیل نہ لگائیں یا ذکر اہل بیت نہ کریں، لیکن میں کہتا ہوں اپنے آپ تو پتہ ہونا چاہیے سانوں کہ اسی سنی ہیں، ساڑی محبت صحابہ نال بھی تے اہل بیت دواں نالے، اسی دوجیاں گوانیاں لو ویکھ کے نہیں کہ 10 محرم تے محبت کر لئی، 10 محرم تے کربلا والے دی یاد وچ سبیل لا لئی، تے جدوں حضرت عثمان غنی دا دن آیا تے بھول گئے حضرت عثمان غنی سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یکم محرم کو حضرت عمر فاروق کی شہادت کا دن آیا تو بھول گئے۔ اس واسطے آج ارادہ کریں، میٹھا بنا سکتے ہو ٹھیک ہے، جب میٹھا نہیں بنا سکتے فریج تے ہر گھر وچ ہے نا 2 کولے برف دے لے کے ایویں کو 2-4 بندیاں نوں بس پلا چھڑو، 10 نوں پلا چھڑو، 20 نوں پلا چھڑو، باہر کھلو کے ذرا پلا چھڑو، لیکن اے یاد رکھنا ہے جڑے بندے پوچھنے نا کہ یہ تے محرم شروع نہیں ہوئے، یہ تے 18 ذوالحجہ اج کا دی سبیل لا رہے ہو، اون دسنا ہے کہ یکم محرم دی سبیل لانی انشاءاللہ حضرت عمر فاروق دی بھی، امام حسین دی بھی لانی انشاءاللہ 10 محرم نو، لیکن اج میں 18 ذوالحجہ نو جڑی سبیل لا رہا ایک گوانڈیاں لو ویکھ کے، گوانڈی سمجھ کے میں کہنا دی گل کر رہا تے میں گوانڈیاں لو ویکھ کے نہیں لا رہا، دوجے طبقے لو ویکھ کے کہ انہاں لانی ہے تے پھر اساں لانی ہے۔ اسی حضرت عثمان غنی نال محبت کرنے والے ہاں، اسی سرکار دے دوہرے داماد دی سال ثواب واسطے اج ٹھنڈا پانی تانوں پلا کے حضرت عثمان غنی دی یاد منا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، وہ مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے۔ میں دوبارہ عرض کر دوں جتنی میں نے باتیں کی ہیں ان میں کوئی ایک ہلکا سا بھی کوئی جملہ میں نے نعوذ باللہ اہل بیت کے بغض میں نہیں بولا، میں کہتا ہوں ان کی بھی آپ سبیل لگائیں، ان کا بھی ختم دلائیں، لیکن صحابہ کو بھی یاد رکھیں۔ جاؤ تو انہوں کیڑی لوڑ ہے دوجیاں دی ویکھ ویکھ کے محبت کرنے دی، تو انہوں محبت اہل سنت و جماعت دی کرنے دی لوڑ ہے جڑی اکابرین صدیاں تو دس کے گئے نے، اور او محبت ہے یہ کہ بندہ اسے زبان چو حق 4 یار دا بھی نعرہ لاندا ہے، اسے زبان چو پانچتن پاک دا بھی نعرہ لاندا ہے۔ تو یہ محبت کا انداز اپنانے کی ضرورت ہے۔ 4 دن بعد آپ گن لیں دن کون سا بنے گا، 18 ذوالحجہ کو انشاءاللہ ضرور آپ نے سبیل لگانی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اوقات کے مطابق، جتنا ہو سکے امام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی سبیل ضرور لگائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔